ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ ان حرام خور کو جواب دے سکیں جو یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے حصہ نہیں لیا، یہ ملک ہمارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ان حرام خور سے پوچھو کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے پہلی جنگ کس نے لڑی؟ ہندوستان کو دارالحرب کس نے قرار دیا؟ انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ ہندوستان چھوڑو تحریک کس نے چلائی؟ پوچھو آپ ان سے۔ کچھ تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں، انگریزوں سے سب سے پہلی جنگ لڑنے والا سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان ہیں، جنہوں نے سن 1754 میں انگریزوں سے جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ لیکن علی وردی خان کے انتقال کے بعد سراج الدولہ حاکم بنے اور سن 1757 میں سراج الدولہ نے انگریزوں سے جنگ لڑی، لیکن سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور انگریز بنگال پر قابض ہوا۔ جسے جنگ پلاسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ لڑنے والا جسے جنگ بکسر کہتے ہیں سن 1764 میں، اس میں ہندو بادشاہ بھی مسلم بادشاہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد تیسری جنگ جو منظم طور پہ لڑی گئی سن 1799 میں ٹیپو سلطان۔ پہلی جنگ لڑنے والا مسلمان تھا، دوسری جنگ لڑنے والا بھی، تیسری جنگ میں دوسرے مذہب کے لوگ بھی شامل تھے، لیکن پھر چوتھی جنگ ہوئی تو ٹیپو سلطان نے لڑی۔ جب تک ٹیپو سلطان ہندوستان میں حیات سے تھا، ٹیپو سلطان زندہ تھا، کسی انگریز میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز نے ان کی نعش دیکھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہندوستانیوں کا نہیں ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جو کہتے ہیں ہمارے بادشاہ بہادر تھے؟ تاریخ پڑھیے نا کہ ہندوستان کی حفاظت کس نے کی، ہندوستان کو ترقی کس نے دلائی، ہندوستان کو سونے کی چڑیا کس نے بنایا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ 1803 میں انگریز نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ دہلی پہ قابض ہوتے ہی 1849 میں پنجاب کو بھی فتح کر دیا۔ اس کے بعد ہندوستان والوں نے تحریکیں چلائی، جو ہندوستان کے لیڈر تھے، مسلم قائد تھے یا دوسرے رہنما تھے دوسرے مذہب کے، انہوں نے تحریکیں چلائی اور سب مسلمانوں نے مل کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں سن 1857 کی جنگ لڑی، جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور اس جنگ میں ایک انگریز مورخ ٹامسن وہ کہتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی۔ ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پہ علماء کی گردنیں نہ لٹکائی گئی۔ صرف سن 1857 کی جنگ میں 51,000 علماء شہید ہوئے۔ جنگ کی شکست کے بعد ہی ہندوستان کو برطانیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ پھر 1858 سے لے کر 1947 تک ہندوستان برطانیہ حکومت کے انڈر میں تھا۔ ہندوستان کا فیصلہ برطانیہ سے ہوتا تھا۔ 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے تحریکیں شروع کی، ہندوستان والوں کو جگایا، ابھارا، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور تحریک ریشمی رومال جو مولانا محمود حسن دیوبندی نے چلائی۔ انگریزوں سے جہاد کا فتویٰ علامہ فضل حق خیر آبادی نے دیا۔ ہندوستان کو دارالحرب قرار دینے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ پورے ہندوستان کے لوگ جو لیڈر تھے تحریکیں چلاتے رہے۔ پھر وہ دن آیا کہ سن 1947 میں انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ اگر اب ہم یہاں رہیں گے تو ہم مارے جائیں گے،
اور انگریز نے حکومت کس طرح کی کہ اس کی برائی اس کی طرف، اس کی برائی اس کی طرف، ایک کو دوسرے سے لڑاتے رہے اور وہ قابض ہوتے رہے۔ 1947 میں ہمارا ملک تو آزاد ہو گیا 15 اگست کے دن، لیکن آزادی کا کیا صلہ ملا مسلمانوں کو کہ اب مسلمانوں کی شریعت پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی ٹرپل طلاق کے نام پر، کبھی لاؤڈ اسپیکر کے مدعے پر، کبھی حجاب کے مدعے پر، کبھی نماز پر، آئے دن شریعت پر حملہ ہوتا ہے۔ اور یہ حملہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو سمویدھان کا علم نہیں ہے، جن کو سمویدھان پتہ ہی نہیں ہے، جن کے باپ دادا انگریزوں سے جا کر معافی مانگے، اور آج وہ لوگ دوسرے کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں جنہوں نے ترنگا کی توہین کی، ترنگا کو اپنے پاؤں کے نیچے روندا، اور آج وہ لوگ سत्ता میں بیٹھ کر مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ تم غدار ہو، تم ہندوستان سے وفادار نہیں ہو، تو ان حرام خوروں سے کہو کہ ہم تم سے زیادہ وفادار ہیں، کیونکہ ہمارے پرکھوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا، ہمارے پرکھوں نے معافی کبھی نہیں مانگی، اور تمہارے پرکھوں نے تو معافی مانگی انگریز سے، تلوے چاٹے ان کے، اور ہم اتنے وفادار اس ملک کے لیے کہ ہم مر کے بھی اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔